میں تو ایک سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس محفل میں اللہ کی مخلوق آسمان دنیا سے یعنی فرشتے بھی آتے ہیں، ان محفلوں کو تلاش کرتے ہیں، چونکہ اللہ کا ذکر یہ فرشتوں کو بھی بہت پسند ہے اور اللہ کو بھی بہت پسند ہے اپنا ذکر۔ خود قرآن میں رب کائنات فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ فرشتے آتے آسمان سے محفلوں کو تلاش کرنے کے لیے، جہاں پر محفل سجتی ہے فرشتے اختتام محفل تک، یعنی جب تک محفل ختم نہیں ہوتی ہے، یہ فرشتہ جیسی مخلوق بھی ذکر کو سنتے ہیں، پھر خدا کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا اللہ تیرے بندے زمین پہ تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرے بندوں نے تجھے دیکھا نہیں، اگر تجھے دیکھ لیتے تو تجھے اور زیادہ یاد کرتے ہیں۔ پھر مالک خدا پاک فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جتنے لوگ میرے بندے مجھے یاد کر رہے تھے، میرا ذکر کر رہے تھے، میں نے سب کی بخشش فرما دی۔ تو یہ محفل تو بخشش کرانے کا ذریعہ ہے۔ صبح سے لے کر شام تک پاپ ہی پاپ کرتے رہتے، گناہ پہ گناہ، جرم پہ جرم، غلطیوں پر غلطیاں۔ کم سے کم اس محفل میں بیٹھ جاؤ گے، بخشے ہوئے لوگوں میں نام تو لکھ جائے گا۔ کیا پتہ کون سی ساعت، اور لوگ تو یہ کہہ رہے کہ بخشش کی شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں، ایسے ہی ڈائریکٹ بالکل جنت میں ہماری انٹری ہو ہی جائے گی، لیکن جنت کوئی آسان نہیں ہے۔ مفتی اعظم جن کو زمانہ متقی اعظم کہے، جن کو زمانہ نے مفتی اعظم کہا، جن کی ایک وقت کی بھی قضا نہیں ہوتی، جن کی پوری زندگی اللہ اللہ میں کٹی، پوری زندگی خلق خدا میں کٹی، جن کو زمانہ متقی اعظم کہتا ہے، اور لوگوں نے ان کے بعد کہا متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر۔ وہ مفتی اعظم بھی کہتے ہیں میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا۔ ہم کس گھمنڈ میں ہیں؟ 11ویں شریف کی ناز کر لی یہی کافی ہو جائے گا۔ کیوں بھئی؟ خالی محفل میں بیٹھ گئے صرف اسی سے جنت مل جائے گی؟ ہاں مل بھی سکتی ہے، اللہ چاہے تو ایک عمل پہ راضی ہو جائے۔ امام غزالی وہ لکھنے کے لیے بیٹھے تو قلم کی سیاہی پہ ایک مکھی بیٹھ گئی، آپ نے لکھنا موقوف کر دیا، روک دیا، اور مکھی جو ہے قلم کی سیاہی سے اپنا پیٹ بھرنے لگی۔ اسی ارادے سے انہوں نے قلم کو روک دیا، لیکن انتقال کے بعد انہوں نے ان کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھنے والے نے پوچھا، سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ مرنے کے بعد انتقال کے بعد کیسی گزری؟ تو انہوں نے کہا کہ نمازیں بہت پڑھی، کتابیں بہت تصنیف کی، نیکیاں بہت کی، رکوع سجدے بہت کیے، لیکن خدا کی بارگاہ میں ایک چھوٹا سا عمل قبول ہو گیا، میں نے ایک مکھی کو قلم کی سیاہی سے اس کا پیٹ بھر دیا تھا، اللہ کی بارگاہ میں یہی قبول ہو گیا، اللہ نے مجھے جنت کا پروانہ عطا فرما دیا۔ رحمت حق بہانہ بھی جویا، خدا کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے۔ اگر اس محفل میں نبی کی اگر عظمت رسول کے ارادے سے بیٹھے، عشق رسول کی شمع روشن کر کے اگر بیٹھے ہو، یہی عمل خدا کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو انشاءاللہ جنت بھی مل جائے گی۔ لیکن کبھی کسی بات پہ گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ تو مفتی اعظم جیسے وہ کہتے ہیں کہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ میرے خیال سے شاید